نماز فجر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لو، گھر گاڑی دولت جو چاہیے آج اللہ سے مانگ لو، خدا را یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لو۔ جو لوگ دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہے، ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس کو نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ اس تسبیح کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ اس کو جو بھی حاجات ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ میرا اللہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا اللہ کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، یہ جو مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تو تم لوگ لینے سے کیوں انکاری ہو؟ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ کی ذات جو خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ اللہ سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھروں میں بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری توجہ سے اللہ سے مانگنا ہے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔ یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی اور آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آج کے عمل میں آپ نے اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ وہی جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو اس ابھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔
نیت آپ نے کیسی کرنی ہے؟ مثال کے طور پر جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی موجود ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہے، اس کی نیت کر لے کہ مناسب رشتہ مل جائے۔ من پسند نوکری چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ یہ وظیفہ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا اللہ اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا مجید پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مجیدو 1 بار ہو گیا، یا مجیدو 2 بار ہو گیا، یا مجیدو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مجید کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص جو کہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اس سورت کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص آپ نے صرف 1 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے یا لطیف پڑھنا ہے۔ یا لطیف 1 بار ہو گیا، یا لطیف 2 بار ہو گیا، یا لطیف 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیف کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 5ویں نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ نے یا ودود پڑھنا ہے۔ یا ودود 1 بار ہو گیا، یا ودود 2 بار ہو گیا، یا ودود 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ودود کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ودود کو اچھے طریقے سے 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے پھر چھٹے نمبر پر یا مقتدر پڑھنا ہے۔ یا مقتدر 1 بار ہو گیا، یا مقتدر 2 بار ہو گیا، یا مقتدر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مقتدر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے 1 بار پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: نماز فجر ادا کرنے کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا مجید پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 1 پر آپ نے 1 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر چوتھے نمبر پر آپ نے 11 بار یا لطیف پڑھنا ہے، پھر 5ویں نمبر پر آپ نے 11 بار یا ودود پڑھنا ہے، پھر چھٹے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا مقتدر پڑھنا ہے، اور آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔
آپ نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑگڑا کر دعا مانگنی ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ عمل کر لے، آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بن قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی عیب سے مدد ہوگی۔ آپ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا اللہ راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنی رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔